اثر ہوگا وہ فضا میں، ورفعناک انعام یہ ہے، ورفعناک انعام یہ ہے، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسماں میں۔ شرط توحید کامل یہی ہے، شرط توحید کامل یہی ہے، عشق ہو آپ کا قلب جامع، عشق ہو آپ کا قلب جامع۔ کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، کوئی سمجھے گا کیا غیر ممکن، آپ کا رتبہ دوئے میں ایمان ہے جامع، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسماں میں۔ یہ ہے فیضان نور نبوت، یہ ہے فیضان نور نبوت، جو ہے اسلام سارے جہاں میں، جو ہے اسلام سارے جہاں میں۔ کیا کہوں رفعت شان گنبد، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں، کچھ نہیں دم ہے مظہر زباں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسماں میں، آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسماں میں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ امر کا صیغہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، لیکن دوبارہ فرمایا کہ ڈرنے کا جو حق ہے اس کے مطابق ڈرو اللہ سے۔ تو اللہ رب العزت کا یہی فرما دینا کہ اتقوا اللہ یہ کافی تھا، حق کا تقاتی تو انسان پورا نہیں کر سکتا کہ اللہ سے ڈرنے، بھائی جو دور دور بیٹھے قریب آ جائے، ادھر آگے آ جائے صفوں میں۔ انسان ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، اور پھر بشریت ہے انسان کے اندر، معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے۔ جب غلطی ہوگی تو انسان کو اللہ نے دوسرا دروازہ دیا، فرمایا غلطی ہو گئی توبہ کر کے پھر ہمارے پاس آ جائے۔ آج دنیا کے اندر کسی اگر بڑے منصب پر فائز کسی آدمی سے ملاقات کرنی ہو تو انسان حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی حاجت لے کر اس کے پاس جا کر اس سے پوری کرا لوں،
یا اس کے سیکریٹری سے رابطہ کرتا ہے یا کچھ اپنا وہ لگاتا ہے، زور لگاتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھ تک تمہیں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، بس تمہارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے. تم ہمیں رات کو بھی یاد کرو گے تو بھی میں جواب دوں گا. تم ہمیں دن میں یاد کرو گے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں. تو انسان دنیا کے لیے تو فکر کرتا ہے کہ فلاں سے ملاقات ہے، لیکن وقت محدود ہے. وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی 10 منٹ کا وقت آپ کو ملا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں دیں گے آپ. 10 منٹ میں آپ اپنی بات کو پورا کر لیں. اللہ جل شانہ کے ہاں یہ نہیں ہے. انسان جتنا یاد کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے اوپر فخر فرماتے. تو اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. ہم اپنی جتنی بھی حاجات ہیں وہ حاجات ہم انسانوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتے. اللہ فرماتے کہ لوگوں کے قلوب میرے ہاتھ میں، تم مجھ سے ڈرو. جب تم مجھ سے ڈرو گے تو تمہاری حاجات کو میں پورا کروں گا. جب ایک آدمی باپ یہ کہہ دیتا ہے اولاد کو کہ بیٹا تمہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہر چیز کا خیال ہم رکھیں گے، تو بیٹا بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے باپ نے میری ذمہ داری لی ہے. حالانکہ باپ نہ اس کا خالق ہے نہ اس کا مالک ہے. انسان بے فکر ہوتا ہے کہ بس اب میں نے ابا نے مجھے کہہ دیا یا والد نے مجھے کہہ دیا، اب مجھے کسی سے فکر کی ضرورت نہیں. باپ پر اعتماد ہے، اللہ رب العزت پر اعتماد نہیں کرتے. تو بھائی دعا کرتے رہو، تو لوگ کیا کہتے ہیں، دعا تو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تعویذ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی تعویذ مل جائے ایسا کہ بس ایک ہی تعویذ سے ساری مشکلات آسان ہو جائے. اگر ساری مشکلات ایک تعویذ سے ہی دور ہونی ہوتی تو سب سے پہلے تو لکھنے والا خود اپنے لیے لکھتا. اور یہ عمل بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی آپ علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہو جاتے. اللہ کو یاد کیوں؟ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ جواب ضرور دے گی، اور اس سے زیادہ کوئی انسان کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے جتنی اللہ رب العزت کے پاس. تو فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم گناہ چھوڑ دو. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بھلے نیک کام کرو، برے کام چھوڑ دو. دادا فرماتے تھے کہ دیکھو کوئی فیکٹری ایسی نہیں ہے کہ جو کہے کہ آؤ بھائی یہاں پر آؤ یا نہ آؤ، مہینے کے آخر میں تمہیں تنخواہ مل جائے گی. میں اللہ رب العزت کہتے تم کوئی کام نہ کرو برائی کا اور مجھ سے اجر لے لو. فیکٹری کے اندر تو اگر لیٹ بھی گیا تو کہتے آپ کی تنخواہ کٹے گی، آپ فلاں دن نہیں آئے، آپ کی تنخواہ کٹ رہی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ سے مانگنا. اور جب تک انسان اللہ سے سوال کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عطا نہیں فرما رہے. اس کے اندر ایک چیز کا بس انسان خیال رکھے کہ انسان مانگ رہا ہے مثلا یا اللہ میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے اچھا گھر عطا فرما دے.
تو اس کے اندر شرط نہ رکھے کہ اللہ ایسا ہو یا ویسا ہو، کیونکہ محبت کے اندر شرط نہیں ہوتی. محبت کے اندر جو مل جائے وہی انسان کے لیے کافی. تو اللہ رب العزت دعا سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. ہاں ظہور کے اندر لازمی بات ہے کہ ظہور کے اندر فاصلہ دن لگتا ہے. آج ہم فرض نماز کے بعد ہم 1 منٹ کی دعا نہیں کرتے. ہمیں ہاتھ اٹھایا بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد باہر نکل گئے. نہیں، اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ سے بات کرو، اللہ سے مانگو. یا اللہ تو نے یہ آسمان بنایا، کس کے لیے بنایا؟ کس کے لیے بنا آسمان؟ انسان کے لیے. اللہ تو نے سمندر کے اندر اتنا پانی رکھا، کس کے لیے رکھا؟ انسان کے لیے. اس زمین کو پیدا کیا، کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑ رکھے، فرمایا جو کیل کا کام دیتے ہم نے ان کو زمین کے ساتھ ٹھوک دیے. پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں بنائی، ایسی ایسی جگہ بنائی کہ لوگ وہاں گھومنے جاتے اور حیران ہوتے. کہا صاحب ہم سوات گئے تھے گھومنے کے لیے، وہاں کی تو بات ہی کیا ہے وہاں کی. تو اللہ رب العزت نے ایسی چیز بنا کر انسان کو سمجھایا، دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں بنائی ہے اور عارضی بنائی ہے. جنت کے اندر اس سے اچھی تمہیں ملے گی. لیکن انسان دنیا کی دیکھ کر کے کیا کہتا ہے، اس کی کیا بات ہے. نہیں، یہاں اللہ رب العزت نے بطور سیمپل ایک چیز رکھی. جنت کے اندر اس سے زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور جب تعلق ہو تبھی حق. خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ اللہ سے ڈریں گے بھی کیوں؟ انسان اس سے ڈرتا ہے جس کے اوپر یقین ہو. اور ایک انسان اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تو وہ انسان کیا ڈرے گا اللہ سے؟ یا اللہ نے مخاطب اہل ایمان کو کیا کہ اے اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ اکرام گھبرا گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ سے ڈرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے، کبریائی ہے اس کی، اس کے پاس عبادت کے لیے ہم بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد پاس عبادت کے لیے جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ عبادت کے لیے کم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی انسان کو پیدا فرمایا، وہ پیدا فرما کر کے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو. کیوں؟ فرشتے معصوم ہیں. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقاضۂ بشریت رکھا ہے. گناہ کرے گا اور پھر اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو اس کو رونا آئے گا. ملائکہ کے پاس سب چیزیں، رونا اور آنسو نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر ایک انسان سے گناہ ہو گیا، اول تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ مومن گناہ کر لے، جان بوجھ کر کے گناہ کر. مومن کی شان کیا ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گیا، بھول سے ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم رو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں. تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کر دوں گا. لیکن اب مانگنا کیسے ہے؟
فرمایا مانگنے کا طریقہ ایسا ہے کہ جیسے بھکاری مانگتا ہے. کیوں؟ انسان کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، عاجز بھی ہے، مجبور بھی ہے. تو انسان اپنی اکڑ کے اندر رہتا ہے کہ میاں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ مانگنے کی، ہم کیوں اللہ کے سامنے جھکیں. بس ہم نے جتنی عبادت کر لی، جتنا ہمارے اندر دم تھا. تو میں نہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب مانگو اللہ سے تو یقین کامل کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا. آج مسلمان اس شبہے میں گرفتار ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیں گے بھی یا نہیں دیں گے. روڈ کے اوپر چلنے والا کھڑا ہوا بھکاری وہ سارا دن مانگتا ہے، اور وہاں سے ایک آدمی، اس کا گھر ہے قریب میں، وہ روز اس کو دیکھتا ہے، وہ نہیں دیتا، پھر بھی وہ آ کر روز مانگتا ہے. اس کو پتا ہے یہ دے نہیں رہا ہے، لیکن وہ بھکاری پھر بھی اس کے پاس آ کر مانگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو دے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا کرے، اول کامل یقین کے ساتھ دعا کرے، استحضار کے ساتھ دعا کرے. اور جب استحضار ہوگا کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں، جب تک اللہ کی عظمت دل کے اندر ہوگی، جب عظمت الہی دل کے اندر ہو انسان کے کہ یار دیکھو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان بنایا لیکن اس کے اندر کوئی پلر اور کچھ نہیں لگایا، اللہ کے حکم سے ہے سارا. چاند بنایا اللہ نے، اس کو اتنا روشن کیا، انسان کے لیے روشن کیا. سورج بنایا، اس کے اندر حدت رکھ دی، گرمی ہے سورج کے اندر. چاند بنایا، چاند میں ٹھنڈک ہے. تو اتنی طاقتور چیزیں جس کو آج انسان مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی ہم تو چاند پر پہنچ گئے. چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے، کمال ہے جس نے چاند کو بنایا ہے اس کا تعارف حاصل کرے. بھائی بنانے والے نے ایک چیز بنا دی اور وہ ہماری نظر کے سامنے، تو اب انسان کا کیا حق ہے کہ اس بنانے والے کو پہچانے کہ بنایا کیسے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی زمین و آسمان، تم جب اس کو دیکھو تو تمہارے دل کے اندر یہ عظمت آئے گی کہ یار اللہ رب العزت نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے. پہاڑ بنائے، اس کے اندر سے چشمے نکالے، پانی جاری کیا، کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے. عموماً حضرت انسان کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یاد رکھے جتنی عظمت اللہ کی انسان کے قلب کے اندر ہوگی، جب وہ مانگے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا. حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب ایک کاشتکار تھے، کھیتی کرتے تھے، اور جو دادا تھے وہ اللہ کے ولی تھے. فرمایا کہ ایک دفعہ میرے والد اپنے والد کے پاس گئے، یعنی حضرت کے دادا کے پاس. کہا ابا جان دیکھیں یہاں پر ہم کھیتی کرتے ہیں اور کھیتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی پانی جس کا وقت جتنا ہے وہ اس سے زیادہ وقت لیتا ہے، تو یہ لوگ مجھے پانی نہیں دے رہے. تو ایسے تو ہماری جتنی بھی
ہم نے اتنی محنت کی ہے، یہ تو سب وہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک کام کرو، تم جاؤ، پانی ملے گا۔ دادا نے فرمایا کہ حضرت نے رونا شروع کیا، شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے فرمایا آسمان پر بادل نہیں تھے، بادل آئے اور برسنا شروع ہوا، اتنا برسے کہ بستی والوں کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ نہ رکا تو ہماری جتنی فصلیں سب برباد ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے والد صاحب سے کہا کہ اللہ کے لیے حضرت سے کہے کہ اس دعا کو بند کر، پانی کو اللہ سے دعا کرے کہ اب بند کر دے، نہیں تو ہماری جتنی لگائی ہوئی فصل ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر جا کر والد صاحب سے کہا، پھر حضرت نے دعا کی اور پھر اس کے بعد اللہ نے بارش روکی۔ تو بعض دفعہ اللہ پہلی دفعہ میں سن لیتا ہے، بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، یہ کتنی دیر مانگتا ہے، کتنا مانگتا ہے۔ اللہ سے کیا شرمانا بھائی، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ایک انسان سے مانگتے ہوئے نہیں شرماتا، لیکن ایک انسان اللہ سے مانگتے ہوئے شرماتا۔ بھائی کیوں نہیں مانگ رہے؟ کہا ہمارا تو اتنا تعلق بھی نہیں اللہ سے، اور نہ ہم اتنے قریب ہیں، تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ کہاں سنے گی؟ یاد رکھے اللہ تعالیٰ ہر بندہ اگرچہ وہ کافر بھی ہو تو بھی اس کی دعا کو اللہ ضرور سنتا۔ کیوں؟ یا بنی آدم کے اندر تو مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے۔ اے آدم کے بیٹو، تو آدم علیہ السلام کی جو آگے نسل چلی اس میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ گئے اور بہت سے نے دین کو چھوڑ دیے۔ وہ بھی اگر دعا کرے اللہ ان کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ تو چہ جائے کہ مسلمان دعا کرے اور قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے کس وقت اس کو کتنا دینا ہے۔ اپنی طرف سے شرط نہ رکھے کہ اللہ اگر 1 کروڑ کا گھر ہوگا تو رہوں گا، نہیں تو ایسی جھوپڑی میں رہنے کا مجھے کیا فائدہ۔ اللہ کے سامنے شرط نہ رکھے، اللہ سے کیا کہے کہ اللہ گھر عطا فرما دے، گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگے۔ جب مانگتا ہے انسان تو اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، نمبر 2 جب وہ چیز مل جاتی ہے انسان کو اللہ کے اوپر یقین کامل ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں تعویذات نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعویذات نہیں تھے۔ اس وقت کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی مشکل وقت میں کیا عمل کر رہے ہیں۔ جب غزوہ بدر ہوا ہے
کرنی ہے تو ہم اس وقت جائیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آدمی سویا ہوا ہے، فون کیا. جب فون کیا تو ظاہر سی بات ہے سویا ہوا آدمی کیا کرتا ہے، اس کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے یہ سو رہا تھا. تو جب آپ نے اس کو فون کیا، جب اس نے اٹھایا تو اب کیا آگے سے کیا جواب دیتے؟ ارے مجھے لگ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ سو رہے ہوں گے. چلے آپ سو جائے، پھر میں بعد میں بات کر لوں گا. یا یہ کہتے ہیں کہ چلے اب تو اٹھ تو گئے، اب بات ہی سن لے ہماری. کیوں بھائی، وہ تمہارا نوکر ہے، وہ جو بات سنے گا. اپنے آپ کو پابند نہیں کرتے، دوسرے کو پابند ہو. کہتے کیا ہو گیا، اٹھ گیا تو اٹھا دیا تو ہم نے کیا کیا. نہیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر اصول. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھے اصول تھا. حضرت سے جو اللہ پاک نے کام لیا ہے، حضرت کیا اصول تھا. اور پھر ان اصولوں کے اوپر گرفت تھی کہ اگر ان اصولوں کو توڑو گے تو حضرت گرفت فرماتے تھے. جب تک انسان کی زندگی کے اندر اصول نہ ہو تو بے ڈھنگی زندگی گزار رہا ہے. بے ڈھنگی کیا مطلب؟ کھانے کا وقت دوپہر کو ہے، شام کو 5 بجے کھانا کھا رہا ہے. کیوں؟ کام تھا، فلاں دوست آیا ہوا تھا، یہ تھا وہ تھا. نہیں، کھانے کا وقت بھی مقرر ہو کہ بھئی اس وقت کے اندر مجھے کھانا. نہیں کھایا تو ہمت رکھو، پھر رات تک بھوکے رہو. لیکن اپنی زندگی کو بغیر اصول کے نہ چھوڑو. زندگی اگر آرام سے گزارنی ہے تو اپنی زندگی کے اصول انسان خود مرتب کرے کہ میں کب کیا کر سکتا ہوں. ادھار لو، منع نہیں ہے، لیکن ادھار لینے کے بعد اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے پاس یہ رقم 5 دن میں واپس آ جائے گی تو آپ اس سے یہ کہہ کر لو کہ مجھے 10 دن میں آپ کو واپس کروں گا. اگر آپ دے سکتے ہیں تو مجھے دے دو. کیوں؟ اگر نہ آ سکی، 5 دن سے اوپر ہو گئے تو اب اس کو فکر لاحق ہو جائے کہ یار میں نے 5 دن کے لیے تو اس نے لیا تھا اور 5 دن کے اندر دیا نہیں اس نے، اور آپ نے 10 دن کا لیے لیا اور 5ویں دن واپس کر دیا. تو آپ جب دوبارہ اگر مانگیں گے وہ انسان خوشی سے دے گا. یار یہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا بھی کرتا ہے. تو اصول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جو آئے خانقاہ کے اندر اس کو دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا تم اسپتال کے اندر جاؤ، اللہ محفوظ رکھے، لیکن کبھی بیمار ہو گیا تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک مریض جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے وہ کہ جی آکسیجن ہٹائے، مجھے برابر والے مریض سے کچھ دیر بات کرنی ہے تاکہ میرا دل بہل جائے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ میاں نکلو یہاں سے، تم یہاں باتیں کرنے آئے ہو، علاج کرانے آئے ہو. تو خانقاہیں وہاں جسمانی علاج ہوتا ہے، خانقاہوں میں روحانی علاج ہوتا ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ممنوع تھا کہ کوئی کسی سے بے فضول بات نہیں کرے گا. اگر کی تو پھر حضرت گرفت بھی کرتے تھے. جاؤ 10 رکعت نفل پڑھو، چلو 50 رکعت نفل پڑھو. حضرت اتنی قوت نہیں ہے کہ ایک ساتھ 50 رکعت پڑھو، چلو 10 کر کے پڑھ لو، جب پوری ہو جائے تو بتا دینا. تو اس سے کیا ہے؟ حضرت کی زندگی
ناظم تھے، تو جو بھی مہمان آتا تھا وہ رجسٹر چیک کرتے تھے کہ کون آئے. تو انہوں نے جب ابا کا نام دیکھا، میرا دیکھا، تو وہ آ گئے. تو میں نے کہا آپ کو آ کر بتانا چاہیے تھا. میں نے کہا حضرت میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں سزا بڑی سخت ہے. تو وہ فوراً لے گئے حضرت کے پاس. میں نے جا کر کے حضرت کو پوری بات بتایا. حضرت نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور یہاں سے ٹرین سے آپ دلی چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک. اب عشاء کے بعد رات کو 11 بجے یا 12 بجے کا وقت تھا ٹرین کا. تو حضرت نے کھانا بنوایا، کھلایا. پھر عشاء کے بعد حضرت کا معمول تھا کہ حضرت کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے، گھر کے اندر نہیں، گھر کے باہر بیٹھ جاتے. اور کوئی آتا تھا حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے. میں ہاں دعا کر رہا ہوں. حضرت مجھے یہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے بھائی دعا کر رہا ہوں. ایک صاحب آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے لائن کے اندر کہ اپنی. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر حضرت کو دیا. کہا حضرت آپ سے میں نے دعا کرائی تھی کہ میرے پاس کاروبار اور تجارت نہیں ہے، تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے رزق عطا فرما دیا. تو اس خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ آپ کے لیے لے کر آیا. اب ہم جیسا ہوتا تو فوراً پیچھے کر دیتا کہ اللہ نے ہماری سن لی. لیکن اللہ والوں کا مقاصد نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مٹھائی کے ڈبے کے لیے دعا کی تھی کہ تم ڈبہ دو گے تو ہم دعا کریں گے. فرمایا یہ ڈبہ اٹھاؤ اور ابھی نکل جاؤ. آئندہ اس قسم کی بات کبھی دماغ میں بھی مت لانا کہ ہم تمہاری مٹھائی کے بھوکے ہیں کہ مٹھائی دو گے تو ہم دعا کریں گے. بھائی ہم تو پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ نے رزق عطا فرمایا، تمہارے رزق میں برکت ہو، لیکن تم مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آ گئے. اب بتایا وہ انسان کبھی زندگی میں بھولے گا اس بات کو؟ کبھی نہیں بھولے گا. تو بات یہی ہوتی کہ اگر اللہ والے کسی چیز سے روکتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا، یا کوئی کام ذمہ میں لگاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے. میں تو 3 دن کا وعدہ کر کے گیا تھا، لیکن جب حضرت نے بات سنی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، ہم دعا کریں گے اور آپ کو وہاں جانا چاہیے، آپ کی دادی کا معاملہ. پھر حضرت نے ٹکٹ بھی خود کرایا اور ریلوے اسٹیشن میں ہردوئی دیکھا ہوا تو تھا تھوڑا سا، لیکن رات کا وقت تھا تو اسٹیشن تک جانے کا راستہ نہیں پتا تھا. حضرت نے اپنے نواسے کو بلوایا تو میں گاڑی کے اندر ان کو اسٹیشن پہنچا دوں. اور ٹکٹ کیسے بک کرایا کہ معلوم کروایا، ٹرین کے اندر ٹرین فل تھی. میرے سامنے حضرت نے فرمایا، ایک صاحب تھے وہ دادا کو بھی جانتے تھے کیونکہ دادا کی زندگی حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت عرصہ گزری تھی، ہردوئی آنا جانا تھا. تو حضرت نے کہا، ایک صاحب کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے جب بھی آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی خدمت میرے لائق ہو تو میں کر دوں، لیکن میں نے آج تک آپ سے کوئی خدمت نہیں کی، لیکن آج میں آپ کو ایک خدمت کرنے کا کہتا ہوں. وہ صاحب وہاں ریلوے کے اندر تھے تو کہا کہ کراچی سے حکیم اختر صاحب کے پوتے آئے، ان کو رات کی ٹرین سے نکلنا ہے دہلی کے لیے، تو اگر کوئی ہو جائے انتظام تو بہتر ہے. وہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹکٹ بنا کر کے لائے. ہم یہ سمجھتے اللہ والے تو بس صرف سختی کر رہے ہیں. نہیں، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی ہوگی، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے، سردی کا زمانہ تھا
تو عصر کے بعد جب حضرت تشریف لائے، چھوٹے بچے تھے پڑھنے والے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک ایک پیالہ دودھ ان کو دیو۔ سردی کا زمانہ، ہندوستان کی سردی ہو، یو پی کی سردی ہو، ویسے ہی گرمی بھی ویسی ہے اور سردی بھی ویسے ہی ہے۔ تو ایک ایک پیالہ دودھ دیا، بچوں نے پیا، کھیلنے میں لگ گئے۔ تو مغرب کے بعد والد صاحب نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے دودھ پلایا بچوں کو، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ کہ یہ بچے یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں یتیموں کی طرح ہیں، اگر گھر ہوتے تو ہماری ماں ہمیں دودھ دے دیتی۔ فرمایا میں نے اس لیے ان کو ایک ایک پیالہ دودھ دیا تاکہ ان کے دل کے اندر یہ احساس نہ ہو کہ ہم دین پڑھنے آئے لیکن ہمارا خیال نہیں کیا گیا۔ تو میں اب کیا ہے، جو وہاں سے پڑھ کر نکلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پہنچایا۔ تو جب تک انسان کی زندگی کا اصول نہ ہو، ہر کام کے لیے ایک وقت متعین، انسان کی زندگی، واللہ کہتا ہوں مسجد میں آپ کی زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی۔ اگر اصول نہیں ہے، ہر وقت رات کو بیٹھے ہوئے، صبح اٹھنے کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی زندگی کا اصول گھر کے اندر نہیں ہے، تو انسان ہمیشہ پریشانی رہتا۔ آج اسپتال جو بھرے ہوئے وہ اسی وجہ سے بھرے ہوئے کہ ہم نے کیا کیا۔ آج ایک چیز اور ہے کہ ہر جوان، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ کہتے ہیں ہم شادی اس وقت کریں گے جب ہم خود کمانے لگے۔ اس سے ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا۔ کیا بربادی آئی؟ پہلے ایک گھر کے اندر ماں باپ، بہن بھائی سارے ایک ہی گھر کے اندر رہتے۔ جب سے انڈیپینڈنٹ ہونے کا لوگوں کو یہ پتا چلا تو کیا کہا کہ ہم نے تو گھر بنا لیا، شادی کر لی، اب ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے، گھر بوسیدہ اور پرانا ہے، ہم نئے گھر کے اندر جا کر کے رہیں گے۔ اللہ نے دلوں سے محبتیں نکال لی، ورنہ پہلے محبتیں تھی۔ پہلے کے وقت میں یہ تھا کہ اگر گاؤں دیہات میں شادی ہوتی تھی تو گاؤں کے گھروں سے لوگ گدے مانگ لیتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں مہمان آئے، آپ اپنے گھر کی کچھ گدے دے دیں۔ کسی کے سے رضائی لے لی، کسی کے سے چینی لے لی۔ محبتیں قائم تھی، ہر انسان دوسرے کو پہچانتا تھا یہ کون ہے۔ آج پڑوسی کو پڑوسی کا نہیں پتا، بیچ میں ایک دیوار حائل ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کے گھر میں کھانا پکا ہے یا نہیں پکا۔ ہمارا معاشرتی نظام کو جو برباد کیا ہے انگریز نے، وہ اسی طریقے سے برباد کیا ہے کہ میاں خود کماؤ، جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ پھر آگے کام شروع کرنا، ورنہ پڑھتے رہو۔ اور آج پڑھ کر یہ حال ہے کہ ڈگریاں ہاتھ میں، نوکری کے لیے جا رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی۔ جب انسان ایک گھر کے اندر رہتا ہے تو بھائی کو دیکھ کر کے کہتا ہے یار بھائی بھوکا ہے، چلو تھوڑا اس کے یہاں بھی بھجوا دو۔ آج نظام کیا آ گیا کہ بیگم نے کہا کہ آج آئس کریم کھانی ہے تو لائے، ماں کے سامنے سے گزرے، ماں نہیں کھاتی لیکن پھر بھی چھپا کر کے نکل گئے۔ اب اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ ہر انسان اندھا تو نہیں ہے بھائی، کتنے حقوق ہیں ماں باپ کے، آپ چھپا کر کے نکل گئے۔ اگر آپ یہی کہہ دیتے کہ میں یہ چیز لایا ہوں تو ماں کیا کہتی؟ سارا مجھے دے دو۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کے گھر میں بیوی بھی ہے، اس کے گھر میں بچے بھی ہیں۔ ہمارا معاشرتی نظام آ کر یہاں ٹوٹ گیا۔ جب یہاں ٹوٹ گیا نظام تو آج کسی کو کسی کا نہیں پتا۔ وہ پھر دوسری لعنت موبائل کی آ گئی۔
کسی کو عید مبارک کہنا ہے، ایک فہرست بنائی اس کے اندر اور 100 آدمیوں کو عید مبارک کا میسج بھیج دی. تو کہا بھئی آپ نے تو ہمیں عید مبارک تک نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ نے میسج کھول کے دیکھا نہیں؟ پہلے وقتوں میں لوگ ملاقات کرتے تھے، جاتے تھے، ملتے. جب اللہ نے دیکھو جو دادا فرماتے تھے جو جائز خوشی ہے دل کھول کے منا، جو حرام ہے اللہ نے اس سے بچنے کا حکم دیا. آج حرام کو لازم کر لیا اور حلال کو چھوڑ دیا. محبتیں کم ہو گئی، نفرتیں بڑھ گئی، بغض بڑھ گیا، عداوتیں پیدا ہو گئی، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے خود اپنے ذہن سے جو بات دماغ میں آئی ہم نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دی کہ بھائی فلاں دیکھو، فلاں ہمارا دوست وہ اس نے تو کما کے اپنا گھر بنایا، شادی کر لی. شادی کی عمر 17 سال سے لے کر 24 سال تک، اس عمر میں اولاد کی شادی کرا دو، ورنہ کیا ہوگا کہ کوئی لذت کوئی مزہ نہیں. ایک 40 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے تو ضرورت کے لیے کرتا ہے، اس کے اندر کچھ وہ نہیں ہے. آج لڑکیوں کو پڑھائے جا رہے کہ کیا ہے کہ بھئی ہم نے بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اس کو جہاز کپتان بنانا ہے، اس کو ہم نے ایروسٹس بنانا ہے. پڑھے گی لکھے گی نہیں تو کس طرح سے کیا ہوگا؟ ارے جس گھر میں جائے گی اللہ نے اس کا جو حق ہے وہ اس کے شوہر کے اوپر رکھا ہے کہ اس کا نان نفقہ پورا دے. لیکن آج اس کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ ہے کہ بھئی ہم کیوں کریں. ابھی تو ہماری بچی جب پڑھ لے گی کوئی جاب لگ جائے گی. مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے دیندار بیویوں کو اسپتالوں میں آفسوں کے اندر کام کروا رہے. کہاں گئی غیرت؟ غیرت کہاں ہے؟ صرف اچھا کھانے کے لیے دونوں نوکری کر رہے ہیں، اور ایک گھر ایسا ہے کہ اس کے اندر جو مرد موجود ہے اس کے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں. تو یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ عورت کو کمانے کا حکم نہیں دیا شریعت، مرد کو دیا ہے تو محنت کر، نان نفقہ گھر لے کر کے جا. لیکن آج کیا ہے، رضا نہیں ہے، دل سے راضی نہیں ہے. اگر شوہر 500 لایا تو اس میں کیا بنے گا؟ سبزی بنے گی. تو ہم نے تو کہا تھا تم آج اتنی محنت کرنا کہ لے کر کے آنا، تم پھر سبزی لے کر کے آ گئے. تو اس مرغی کے اندر کیا طاقت ہے جو مرغی موجود ہے، جو خود چل نہیں سکتی. لوگ اس کو بڑے اس سے کھا رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے میٹ کھایا ہے، ہم نے چکن کھائی ہے. وہ چکن کس کام کی ہے؟ جس میں طاقت ہی نہ ہو، جو اپنا وزن نہ اٹھا سکے. آپ نے اس کو انجیکشن لگا کے اس کو ایسی چیزیں دی جو حرام تھی، وہ جلدی موٹی ہو گئی. آپ نے سمجھا بس گوشت کی صورت ہونی چاہیے، سیرت ہو یا نہ ہو. آسان بھائی سبزی کھا لو، کیا ہو گیا؟ کوئی مرا ہے؟ صحابہ ایک کھجور کھا کر دن گزار لیتے تھے. آج ہم کیا کرتے؟ ہمارے نخرے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، آج فلاں نہیں ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی دین پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے میرے لیے یہ لکھا تو میں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو اپنی زندگی کے اصول پر اور پابندی بنا کرے کہ بھئی یہ وقت سونے کا ہے، یہ وقت اٹھنے کا ہے. ہماری طرح نہیں کہ بس سوئے تو پھر سوئے جا رہے ہیں.
اور ہماری طرح یہ نہیں کہ گھر سے نکلے تو پھر رات بھر معلوم ہی نہیں ہے کہ رات بھر ہے کہاں. اس سے ہمارا نظام تباہ ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دیکھیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا. آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ نے ایک پیدا ہونے سے لے کر کان میں اذان دینے تک اور اس سے لے کر کفن تک آپ نے ہر حکم شریعت کا امت کو بتلایا. تم پیدا ہوئے تمہارے کان میں اذان دی جائے گی، تم جب مرو گے تمہیں کفن پہنایا جائے گا. اس وقت تک کے مسائل اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. لیکن آج ہم عمل نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے. حالانکہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کاروبار میں برکت صبح کے وقت میں، اور ہماری صبح جب 12 بجے ہو، پھر اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں رزق میں برکت تو ہے ہی نہیں. جو برکت کا وقت تھا آپ نے اس وقت کو خود اپنی زندگی سے نکال دیا. جب وقت برکت کا ہے اس کو کاروبار کر، اس وقت اٹھو. تو اس وقت تو نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ بس آدمی گر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ زندگی کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے. نہیں دوستو، زندگی ملی ہے تو اس کا ضابطہ بنا کہ بھائی یہ کام اس وقت کروں گا. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے. حضرت اگر 3 دن کے لیے آتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی 3 دن کے لیے آیا ہوں، 2 دن تو لوگوں سے ملاقات کروں گا، 1 دن میرے رشتے داروں کا ہے، کیونکہ حضرت کے بھائی سارے یہاں تھے. اس دن کے اندر اگر کوئی باہر سے آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کتنا بڑا عالم ہو، حضرت فرماتے تھے کہ یہ دن میں نے اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ آئیں گے، میں ان سے ملاقات کروں. نہیں کرتے تھے ایسا ملاقات. آج یہ اصول ہے ہی نہیں ہے، آج یہ ضابطے ہیں ہی نہیں ہماری زندگی کے اندر. تو پھر پریشانیاں تو ہوں گی گھر کے اندر. تو اللہ ہمیں زندگی وہ عطا فرمائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. اور دوسری چیز یہ بتانی ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اس کے اندر جو سیلاب آیا ہے، جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، تو الحمدللہ جتنی یہاں سے ہو سک رہا ہے ہم امداد کر رہے ہیں. لیکن وہاں خیموں کی ضرورت ہے، مچھردانیوں کی ضرورت ہے اور راشن کی ضرورت ہے. اگر کوئی انسان دینا چاہتا ہے، خرید کر لا کر کے یہاں جمع کرا دے، وہ وہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. تو اللہ ہمیں اپنے درد سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے کا درد بھی سمجھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، دیکھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، آپ سے بڑھ کر کون زندگی گزار سکتا تھا؟ لیکن آپ کا بھی وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمیں ان سب چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں سے مشکلات دور ہو جائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے دعا کی درخواست ہے، میں اور میرے گھر والے اور سارے مسلمان 100% اللہ والے بن جائیں. اللہ آسانیاں اور عافیت فرمائے، آمین. طلحہ بہت بیمار ہے، صحت کے لیے دعا فرمائے. میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کام میں کافی پریشانی ہے، اللہ ان کی بھی تمام حاجات پورے فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرے پوتے کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے، وائٹ سیل کم ہو رہے ہیں، بخار نہیں چھوڑ رہا ہے. اللہ اس کی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے.
بندے کا 1 سال کا بچہ بیمار ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ بچے کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، رحم و کرم، فضل و عنایت و عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ماضی میں جتنے گناہ کیے الہ العالمین ان کو معاف فرما دے، حال کو درست فرما دے، مستقبل کو تابناک بنا دے۔ یا رب العالمین جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کو حلال و بابرکت رزق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں جو سیلاب آیا ہے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما، اللہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا آئی ہے، الہ العالمین ہمارے اوپر رحم فرما دے، الہ العالمین ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ یہ تو پانی تھا، اگر تو چاہتا تو زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر ہمیں دفن کر سکتا تھا۔ اے اللہ جو گناہ ہوئے الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور جو بیچارے مسلمان جن کے گھر بہ گئے، جن کے گھروں سے ان کے رشتہ دار، ان کی اولادوں کا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، الہ العالمین تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ ان کی مدد فرمائے۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ وصلی اللہم تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔